السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ منظر دل کو موہ لینے والا تھا۔ چاروں طرف پھلدار درخت تھے جن پر ہمہ قسم کے پھل موجود تھے۔ وہاں پھولوں کی بہتات تھی، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کی تمازت میں چاند کی روشنی جیسی ٹھنڈک تھی۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں ایک نغمی تھی جو سماعتوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی تھی، اتنی حسین و جمیل کہ لگتا تھا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہاں ایک چشمہ بھی رواں تھا۔ اس چشمے کا پانی اس قدر صاف و شفاف تھا کہ اس کی تہہ میں سنہری ریت اور رنگ برنگے پتھروں کے ٹکڑے چمکتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ خوش آواز پرندے پھلدار درختوں پر چہک رہے تھے، جبکہ قسم قسم کے رنگین تتلیاں پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ اس قدر حسین پرندے اور رنگین تتلیاں وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سارا منظر اس کے لیے نیا تھا، بلکہ نیا کیا، اس کے تصور سے بھی ماورا تھا۔ وہ سحر زدہ سا چشمے کے کنارے کھڑا تھا کہ ایسے ہی وقت چشمے کے دوسرے کنارے پر موجود پھولوں کی اونٹ سے ایک پری پیکر نمودار ہوئی جو سرتاپا سفید ریشمی لباس میں ملبوس تھی۔ وہ کچھ اس انداز میں چل رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ بظاہر وہ بڑے پروقار انداز میں قدم اٹھا رہی تھی، مگر اس کے پاؤں زمین کو چھوتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جو پہلے ہی فطرت کے حسین مناظر دیکھ کر سحر زدہ سا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ عورت چشمے کے کنارے پہنچ کر عین اس کے سامنے رک گئی۔ عورت کے حسین چہرے پر رنج و ملال کے آثار تھے، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے بے بسی جھلک رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جھلکنے لگیں۔ عورت کے آنسو دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اسے تسلی دینے کے لیے لب کشائی کرتا، مگر اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے باوجود وہ بول نہیں پایا۔ تب اس پر ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عورت اگرچہ اس کی ہم عمر تھی، مگر وہ اس کے حسن سے قطع متاثر نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے دل میں عورت کے لیے بے حد بے حساب احترام کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ ایسے جذبات اس سے قبل اس نے کسی عورت کے لیے محسوس نہیں کیے تھے۔ وہ ان جذبات کا کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ عورت سے سوال کرنا چاہتا تھا، اس سے اس قدر ملول اور رنجیدہ ہونے کا سبب پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی سلب تھی۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پایا۔ عورت کچھ دیر تک اس کے سامنے ٹھہری رہی اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو اس کی گویائی بھی پلٹ آئی۔ اس نے چیخ کر عورت کو رکنے کے لیے کہا، مگر اس دوران وہ بہت دور جا چکی تھی۔ اس کی آواز شاید عورت کی سماعتوں تک نہیں پہنچ پائی تھی، مگر وہ مسلسل اسے پکارتا چلا گیا۔ ایک طرح سے اس پر ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ نڈھال ہو کر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ علی، علی اٹھو، یہ کیا بےہودگی ہے؟ نیند میں کسے پکار رہے ہو؟ ماما اس کی سماعتوں سے ایک شناسا نفسانی آواز ٹکرائی اور پھر ایک ہاتھ نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے ایک دم اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کون کہاں گئی؟ اس کی بیوی میمونہ نے ہنس کر پوچھا۔ کیا تم نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ میں نے اس سے سچ میں دیکھا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ میرے پاس آئی تو اس وقت میری قوت گویائی کیوں سلب ہوئی؟ اس نے پریشان کن انداز میں سوال کیا۔ ہوش میں آؤ جناب، عزت مآب علی صاحب، اس وقت تم اپنے بیڈ میں ہو، اور پھر تم نے اسے سچ مچ کیسے دیکھ لیا؟ میمونہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ اور جیلیسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ عورت تھی اور اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے لیے پریشان اور فکر مند نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، شاید میں نے اسے خواب میں ہی دیکھا ہے، مگر وہ مجھ سے بولتی کیوں نہیں؟ اس لہجے میں پریشانی تھی۔ میمونہ نے چل کر کہا، تمہیں اس کے نہ بولنے کی پریشانی کیوں ہے؟ مجھ سے بولو نا، میں مر تو نہیں گئی؟ بکواس مت کرو جاہل عورت۔ وہ ایک دم بگڑ گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں جناب، میمونہ روحان سی ہو گئی۔ وہ خوابوں والی یقیناً مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی، ورنہ تم اس کے لیے یوں پریشان نہ ہوتے۔ تم پڑھی لکھی جاہل ہو، وہ خواب ہے حقیقت نہیں، اور پھر میں اس کے لیے ایسے ویسے جذبات بھی نہیں محسوس کرتا۔ علی نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم منفی
انداز میں کیوں سوچتی ہو؟ مثبت سوچا کرو۔ میں مثبت سوچتی رہوں اور تم اس ڈرائن کے خواب دیکھتے رہو، نہ جانے کون منحوس ہے۔ علی کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ میمونہ کے چہرے پر تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن وہ غصہ پی گیا۔ اگر وہ ایسا کوئی قدم اٹھاتا تو سب اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ یہ بات اسے کسی صورت منظور نہیں تھی کہ اپنا اور میمونہ کا تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا۔ تاہم اب وہ میمونہ کو غصے سے گھور کر رہ گیا۔ میمونہ نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے خواب دیکھتا رہے۔ تعلیم یافتہ ہو کر جاہلوں والی باتیں مت کرو۔ خواب کوئی اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا۔ میں تو خود تنگ ہوں ان خوابوں سے، مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے ان خوابوں نے یا خوابوں والی نے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یہ دیکھ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے پریشان نہ کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو پلیز پلیز۔ اوکے، وہ ناراض انداز میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر پلٹ کر بولی، ناشتہ لاؤں کیا؟ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد لانا، آفس کی دیر ہو جائے گی، 8 تو بج چکے ہیں۔ میں آج آفس نہیں جاؤں گا، اس نے جواب دیا، اور میمونہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ خوابوں نے محاورتاً نہیں حقیقتاً علی کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ ابتدا میں تو وہ یہ خواب مہینے میں 2 بار ہی دیکھتا تھا، مگر ان خوابوں میں آہستہ آہستہ تواتر آنے لگا۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب تو وہ اسے خواب میں نظر آنے والی عورت پر غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ اس عورت کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، خوابوں کو بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اسے کئی بار میمونہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ میمونہ اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور اس کی پریشانی کو سمجھتی تھی، لیکن خواب میں اس کا کسی غیر عورت کو پکارنا اور پھر رونا میمونہ کو سخت ناپسند تھا۔ یہ اس کی نسوانیت کی توہین تھی جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ گاہے گاہے اس سے جھگڑنے لگی۔ علی روز بروز چڑچڑاتا ہوا چلا جاتا۔ حالانکہ ان دونوں کی شادی ایک طوفانی محبت کا نتیجہ تھی، لیکن اب ان دونوں کے بیچ ایک دراڑ پڑنے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے تھے۔ 4 سال قبل ہی تو ان کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ وہ اپنے بزرگوں سے لڑ جھگڑ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پایا تھا، مگر اب ان کی یہ جنونی محبت ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ البتہ اس جنونی محبت کی نشانی فیضان کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی۔ ان کے روز روز کے جھگڑوں سے ننھا فیضان بھی متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ فیضان ابھی بامشکل 3 سال کا ہی تھا، ابھی تو وہ اچھی طرح بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تاہم جب وہ دونوں ایک دوسرے پر چلاتے تھے تو فیضان رونے لگتا تھا، پاپا پاپا، ممی ممی پکارتا رہتا تھا، لیکن اس معصوم کی پکار ان دونوں کی سماعتوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ 2 بار میمونہ روٹھ کر اپنے میکے بھی جا چکی تھی۔ ہر بار اسے علی ہی منا کر لاتا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ وہ جھگڑا نہیں کرے گا، مگر علی کے خواب دوبارہ انہیں لڑنے کے مواقع فراہم کر دیتے تھے۔ یہ خواب نہیں تھے بلکہ عذاب تھے، جنہوں نے اس کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، چونکہ اس روز آفس نہیں جانا پڑتا تھا، اس لیے علی دیر گئے تک سویا رہتا تھا۔ میمونہ بھی جان بوجھ کر اسے نہیں جگاتی تھی۔ اس کی وجہ ایک تو ان کے تعلقات کی ناچاکی تھی اور دوسری وجہ علی کے خواب تھے، جو وہ اب تقریباً بلا ناغہ دیکھنے لگا تھا۔ اس روز میمونہ نہ جانے کیا سوچ کر اسے اٹھانے کے لیے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو علی حسب معمول روتی ہوئی آواز میں اسی خوابوں والی عورت کو پکار رہا تھا، سنو پلیز رک جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتا دو تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو، پلیز رک جاؤ، پلیز رک جاؤ۔ آہستہ آہستہ علی کی آواز سسکیوں میں ڈھل گئی اور بدن لرزنے لگا۔ یہ منظر میمونہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پل بھر میں اس کا خوبصورت چہرہ غصے کی شدت سے لال بھبوک ہو گیا تھا اور آنکھیں جیسے انگارے برسانے لگیں۔ وہ بے قابو ہو کر آگے بڑھی اور علی کو بے دردی کے ساتھ جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں شاید پھر وہی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہاں، وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح غرائی، تم اس کمینی کو کسی بھکاری کی طرح پکار رہے تھے، لیکن اب میں یہ بغیرتی مزید برداشت نہیں کروں گی، بتاؤ مجھے وہ کون ہے اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شٹ یور ماؤتھ، وہ چلایا، میں تمہاری اس روز روز کی بکواس سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب اگر تم نے اس کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت سن چکا ہوں تمہاری بک بک، 1 بار نہیں 100 بار کروں گی، کیا تم بگاڑ لوگے میرا؟ وہ چلائی، اور میں کسی ایرے غیرے کی بیٹی نہیں ہوں، یہ دھونس کسی اور پر چلانا سمجھے تم؟ میں اسے کتیا تو کیا، بازاری عورت اور طوائف بھی کہوں گی۔ آخری الفاظ ابھی اس کی زبان پر ہی تھے کہ علی ایک
جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور پھر کمرہ تراخ 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 کی آواز سے گونج اٹھا۔ میمونہ کے رخسار پر پڑنے والے یہ تماچے بہت زوردار تھے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا جب اس کے رخسار پر علی کی انگلیوں کے نشان ضبط ہو کر رہ گئے۔ اس نے کبھی وہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ چند لمحے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے علی کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں جھلکنے لگیں۔ وہ پلٹی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر سرعت کے ساتھ وقوع پذیر ہوا تھا کہ علی سمجھ نہ سکا۔ وہ کوئی نادیدہ قوت تھی جس نے علی کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ میمونہ پر ہاتھ اٹھانے کے متعلق تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف بھی اس سے برداشت نہیں ہوا کرتی تھی، مگر آج اس نے تھپڑ مار مار کر میمونہ کا چہرہ لال کر دیا تھا، اور وہ بھی ایک انجان اور اندیکھی عورت کی خاطر جس کا شاید کوئی وجود ہی نہیں تھا، جو صرف ایک خواب تھی۔ دوسرے ہی لمحے احساس ندامت اس پر غالب آ گیا۔ اس نے اپنے دائیں ہتھیلی کو غور سے دیکھا اور پھر پاگلوں کی طرح کمرے کی پختہ دیوار پر مکے برسانے لگا۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ مکے برساتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا، میں یہ ہاتھ ہی توڑ ڈالوں گا جو میمونہ پر اٹھا تھا۔ پختہ دیوار نے اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر ڈالا تھا، لیکن جب تک ہمت رہی وہ مکے برساتا رہا۔ اس کے بعد وہ نڈھال ہو کر وہیں گر گیا اور دبی دبی آواز میں رونے لگا۔ میمونہ بستر پر اوندھی لیٹی ہچکیوں میں رو رہی تھی کہ ایسے ہی وقت اس کی گھریلو ملازمہ رشیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور پریشانی کے عالم میں بولی، بی بی جی، وہ صاحب اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں ہاتھ میں بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ خود چل کر دیکھ لیں بی بی جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ملازمہ نے جواب دیا۔ میمونہ بستر سے اتر کر ننگے پیر تقریباً دوڑتے ہوئے علی کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی علی بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے فوراً علی کا سیل فون اٹھایا اور اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر پنچ کرنے لگی۔ ہیلو! رابطہ ہوتے ہی وہ چلائی، پلیز ڈاکٹر صاحب جلدی سے آ جائیں، وہ علی اپنے بیڈ روم میں بے ہوش پڑے ہیں، ان کا دایاں ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہے، پلیز جلدی کریں۔ اوکے مسز علی، ڈونٹ ویری، میں ابھی آ رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ڈاکٹر کا کلینک ان کے گھر کے نزدیک ہی واقع تھا، چنانچہ وہ 15-20 منٹ کے اندر ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت تک علی بھی ہوش میں آ چکا تھا، تاہم اس کے زخمی ہاتھ کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی تھی۔ میڈیسن ڈاکٹر ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے کچھ پین کلر اور کچھ زخم کو خشک کرنے والی ٹیبلٹس میمونہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ 3 روز تک بلا ناغہ انہیں دیتی رہنا، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر کا یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جواب دینے کے بجائے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، گو کہ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، مگر وہ اسے اپنے نجی معاملات میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ویسے بھی یہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر کو بتا دیتے تو پورے محلے میں علی بدنام ہو کر رہ جاتا، اور یہ بدنامی انہیں کسی صورت قبول نہیں تھی۔ ان کا تعلق اپر کلاس سے تھا، سو وہ اپنے معاملات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بہت معیوب سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں کشمکش کا شکار دیکھا تو اپنائیت سے بولا، آپ دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور میں گزشتہ 5 برسوں سے آپ کی فیملی ڈاکٹر چلا آ رہا ہوں۔ فیملی ڈاکٹر کی حیثیت گھر کے ایک فرد جیسی ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا، حل نہ کر سکا تب بھی وہ مسئلہ مجھ تک محدود رہے گا۔ علی نے ایک نظر میمونہ پر ڈالی اور بولا، جاؤ ملازمہ سے چائے لانے کو کہہ دو، تب تک میں ڈاکٹر صاحب سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں۔ ہاں اب بتائیں معاملہ کیا ہے؟ آپ بہت ڈسٹرب لگتے ہیں، میمونہ کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر نے سوال کیا۔ علی لمحہ بھر کے لیے کھوسا گیا، یوں جیسے گزرنے والے واقعات کی کڑیاں ترتیب دے رہا ہو، پھر سر جھکا کر بولا، ڈاکٹر صاحب میں بہت مطمئن اور پرآسائش زندگی بسر کر رہا تھا، مگر اب میرا اطمینان رخصت ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ ایک خواب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ خواب بہت عجیب و غریب ہے، میں آپ کو اس خواب کے متعلق بتا بھی دوں تب بھی آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ الٹا مجھے پاگل سمجھیں گے، ہنسیں گے مجھ پر۔ آپ بلا جھجک بتائیں، ڈاکٹر نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اپنے مریض کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ ڈاکٹر کے اصرار پر علی نے بلاکم وقاصد اپنی خوابوں کے متعلق بتا دیا، پھر بولا، ان خوابوں نے میری زندگی میں زہر گھول دیا ہے، میری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے، اس کے اور میرے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے ہیں، ہم دونوں کے بیچ ہونے والے جھگڑوں کا اثر ہمارے بیٹے فیضان پر بھی پڑنے لگا ہے۔ میں ان خوابوں کو روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہوں، مگر خواب ہے کہ میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔
آپ اب یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ نہ خوابوں پر میرا اختیار چلتا ہے اور نہ ہی میمونہ مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار ہے۔ آپ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ایک بہت اچھے ماہر نفسیات میرے دوست ہیں، ان سے ٹائم لے لیتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ماہر نفسیات تو اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں یا پھر ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ انسان ان کا عادی بن کر رہ جاتا ہے۔ قبر تک یہ دوائیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ سوری میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف کم فہم لوگوں کی رائے ہے، ہر ماہر نفسیات ایسا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آج کل میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا دوست ڈاکٹر فرقان حیدر آپ کو یہ مسئلہ چند دنوں میں حل کر دے گا۔ بہت قابل شخص ہے۔ اس کے کریڈٹ پر ایسے کیسز بھی ہیں جو مکمل پاگل تھے مگر وہ نارمل زندگی جی رہے ہیں۔ اسی دوران ملازمہ کی بجائے میمونہ خود چائے لے کر پہنچ گئی، جس کے ساتھ ہلکے پھلکے لوازمات بھی تھے۔ اس نے چائے بنا کر ان دونوں کو پیش کی اور ساتھ ہی بسکٹ کی پلیٹ آگے سرکا دی۔ مسز علی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نے گرم چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے کہا۔ خالی چائے ہی کافی تھی۔ دراصل علی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مسکرائے۔ تو یوں کہیے نا کہ شوہر نامدار کی خدمت ہو رہی ہے۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی لیجئے نا۔ علی نے ایک پلیٹ ڈاکٹر کی طرف کھسکا دی۔ آپ بھی میرے ساتھ ناشتہ کیجئے۔ نہیں بھائی نہیں، میں صرف ایک بار ہی ناشتہ کرتا ہوں اور خوب ڈٹ کر کرتا ہوں۔ اب لنچ سے پہلے کچھ بھی کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے چائے ختم کرنے کے بعد اپنا بیگ اٹھایا اور اجازت طلب انداز میں بولا، اوکے علی صاحب، میں چلتا ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور فرمائیے گا۔ علی اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر فرقان حیدر کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ فرقان حیدر شہر کا مانا ہوا ماہر نفسیات تھا اور کئی پیچیدہ قسم کے کیس نمٹا چکا تھا۔ اس نے علی کی بات پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سنی تھی۔ مسٹر علی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خواب سبھی انسان دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بس آپ ان خوابوں کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں، یہ خود بخود آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ آپ ان کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ساری تفصیل سننے کے بعد ڈاکٹر فرقان نے علی کو مشورہ دیا، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھتا آ رہا ہوں۔ خواب کی ترتیب ہی معمول سا بھی رد و بدل نہیں ہوتا، وہی وادی، وہی نظارے، وہی چشمہ، وہی عورت، وہی میں، حتیٰ کہ اس عورت کے جانے کے بعد میں جو الفاظ بولتا ہوں وہ بھی کبھی نہیں بدلے۔ اوکے، ڈاکٹر نے سر کو اثباتی جنش دی۔ کیا وہ عورت آپ کے لیے قطعی اجنبی ہے یا کوئی جانی پہچانی لگتی ہے؟ بالکل اجنبی ہے، لیکن اسے دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کریں، کچھ شکلیں انسان کے شعور میں محفوظ نہیں ہوتی لیکن لاشعور میں موجود ہوتی ہیں۔ میں ایسی کوشش کر چکا ہوں، ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے ماضی سے اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا ماضی عورت کے بغیر گزرا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیا آپ آسمان سے ٹپکے ہیں؟ ڈاکٹر نے تحریر کے عالم میں پوچھا۔ بہن نہ صحیح لیکن ماں تو ضرور ہوگی۔ ماں نے مجھے عالم نزا میں جنم دیا تھا۔ اوہ ویری سیڈ۔ ڈاکٹر نے افسوس کا اظہار کیا۔ امید ہے آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، دراصل ہمیں مریضوں سے ایسے سوالات کرنا پڑتے ہیں، یہ ہماری پروفیشنل مجبوری ہے۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں، اٹس اوکے۔ ماں کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی تھی؟ ابو نے۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ امپاسبل۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ مرد بھلا ایک شیر خوار بچے کی پرورش کس طرح کر سکتا ہے؟ اسے نہلانا، دھلانا، فیڈ کرنا، اس کی گندگی صاف کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لازماً انہوں نے کسی آیا یا نرس وغیرہ کا بندوبست کیا ہوگا۔ ایک عورت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بجا فرما رہے ہیں۔ بہرکیف اس ناممکن کو میرے ابو نے ممکن بنا دیا تھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ جی وہ ہاں۔ وہ قدرے نروس ہو گیا، پھر ایک دم سنبھل کر بولا، بالکل زندہ ہیں جی۔ واقعی آپ کے ابو ایک عظیم انسان ہیں، ڈاکٹر نے توصیفی انداز میں کہا۔ ایسے عظیم انسانوں ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ریئلی مسٹر علی، آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں جسے اس قدر پیار کرنے والا باپ ملا، ورنہ آج کے دور میں تو بچے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ باپوں کو اتنی فرصت ہی نہیں۔ پلیز ڈاکٹر، اس نے یوں قطع کلامی کی جیسے ڈاکٹر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ یہاں اپنے ابو کی تعریف سننے کے لیے نہیں آیا۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے نادم ہو کر کہا، مجھے آپ کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اوکے، ڈاکٹر مسکرائے۔ اب آپ کے مرض ہی کے متعلق بات ہوگی۔ یہ بتائیں کہ جب خواب کے دوران آپ کی قوت گویائی سلب ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ غصہ، جھنجھلاہٹ یا مایوسی؟ بے حد مایوسی اور دکھ محسوس کرتا ہوں۔
اپنے تئیں بولنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان تالو سے چپک کر رہ جاتی ہے، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ جی ہاں کی ہے، اب وہ میری بیوی ہے۔ اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر علی، فی الحال میں آپ کے لیے چند میڈیسن تجویز کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر چند لائنیں گھسیٹیں اور پھر وہ کاغذ پیڈ سے کھینچ کر علی کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ ڈاکٹر، علی نے کاغذ لیتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہا اور ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر کلینک سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر فرقان حیدر کے علاج سے محض علی کو وقتی افاقہ ہوا تھا، اس کے بعد اسے دوبارہ وہی خواب تواتر سے دکھائی دینے لگے۔ میمونہ اور اس کی لڑائی روزانہ کا معمول بن گئی، وہ ایک دوسرے پر چیختے چلاتے رہتے۔ علی بیوی کے سامنے لاکھ اپنی مجبوری بیان کرتا مگر میمونہ عورت تھی، وہ اپنی نسوانیت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کی اس روز روز کی لڑائی سے آخرکار میمونہ کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھی تھی۔ علی نے کچھ روز تو بالکل اس کی پرواہ نہ کی مگر پھر بیٹے کی محبت اس کے غصے پر غالب آ گئی، چنانچہ ایک روز وہ شام کے وقت اپنے سسرال پہنچ گیا۔ دراصل وہ جو کچھ بھی تھا تو محض اپنے سسر کی وجہ سے تھا۔ جس کمپنی میں وہ ایم ڈی کے عہدے پر کام کر رہا تھا، اس کمپنی کے 70% شیئرز اس کے سسر کے تھے۔ وہ جس عالی شان کوٹھی میں رہتا تھا وہ میمونہ کو جہیز میں گفٹ کی گئی تھی۔ علی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس کے سسر احتشام صاحب کا دیا ہوا تھا۔ احتشام صاحب اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، تاہم علی کی ساس نے اس کی سرسری طور پر خیریت دریافت کرنے کے بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ علی نے ساس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ ساس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات بے سبب نہیں تھے، یقیناً میمونہ نے ان کے خلاف ماں کے کان بھرے ہوں گے۔ علی کو بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی لیکن گھر کے کسی فرد نے بھی اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ یہ اس کے لیے بڑی ہتک آمیز بات تھی مگر وہ ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد اس کے سسر احتشام صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور وہ احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یہاں قدم رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ احتشام صاحب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ان کے تیور دیکھ کر پہلے تو علی کو حیرت ہوئی مگر پھر وہ سنبھل کر بولا، انکل میں میمونہ اور فیضان کو لینے آیا ہوں۔ کس لیے؟ کون لگتے ہیں وہ تمہارے؟ انہوں نے بھڑک کر سوال کیا۔ انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ لبوں پر پھیکی سی ہنسی سجاتے ہوئے بولا، میمونہ میری بیوی ہے اور فیضان خاموش۔ انہوں نے گرج کر قطع کلامی کی، وہ اب تمہاری کچھ نہیں لگتے، سمجھے تم، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ملازموں سے دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں انکل، اس نے احتجاج کیا۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ آج سے تم یہ رشتہ ختم ہی سمجھو۔ کیوں ختم سمجھوں؟ اسے بھی غصہ آ گیا، وہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے۔ بکواس مت کرو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، سسر نے دھمکی دی۔ پھر روک کسی اور کو دینا انکل، آپ اپنی بیٹی کو بے شک روک سکتے ہیں لیکن فیضان میرا بیٹا ہے اور میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے باعزت طور پر لوٹ جاؤ، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ بیٹے کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اس نے ڈوٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اوکے میں لے کر آتا ہوں، وہ ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ڈرائنگ روم سے باہر آتے ہی انہوں نے جیب سے سیل فون نکالا اور ایک نمبر ملا کر بولے، ایس پی جمشید، میں احتشام احمد بات کر رہا ہوں۔ حکم کیجیے جناب، ایس پی جمشید نے کہا۔ آج کیسے اس ناچیز کو یاد فرما لیا؟ میرے داماد علی کو سبق سکھانا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے جناب؟ جمشید، کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک پر غرانے لگتا ہے، وہ نخوت سے بولا۔ میرا داماد بننے سے پہلے وہ گندی نالی میں رینگنے والا ایک کیڑا تھا، میں نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا مگر آج اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ اس کمینے نے میری میمونہ کو ٹارچر کیا ہے اور اب زبردستی اسے اور میرے نواسے کو اٹھانے کے لیے میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ایس پی جمشید نے جواب دیا۔ دیر نہیں ہونی چاہیے، میں انتظار کر رہا ہوں، 15-20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا جناب۔ اوکے تھینکس، یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا انکل، معمہ اس عقب سے علی کی آواز سنائی دی۔ حقیقت حال جانے بغیر آپ نے اپنے گھر کے معاملے میں پولیس کو انوالو کر کے میرے اور میمونہ کے بیچ نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی اس کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن میمونہ کے نہیں بلکہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ میمونہ اور میں الگ الگ نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ تمہارے جیسے کسی بیوقوف نے بنائی ہوگی یہ مثال، گاڑی کے دو نہیں 4 پہیے ہوتے ہیں۔ علی نے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ انہیں غصے سے گھورنے لگا۔ مجھے آنکھیں مت دکھاؤ
اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ باقی کی زندگی شرمندگی بن کر رہ جائے گی۔ انہوں نے تنزیہ انداز میں مشورہ دیا، بھاگتے مجرم ہیں، میں بھاگ کر اگر آپ کا الزام سچ ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ علی نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، مطلب تو خوشی خوشی جیل کی ہوا کھانا چاہتے ہو؟ یہ بھول ہے آپ کی، پولیس مجھے 2 دن سے زیادہ حوالات میں نہیں رکھ سکتی۔ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، لاوارث نہ ہوتے تو یوں میرے در پر نہ پڑے ہوتے۔ میں اپنی محنت کی کمائی کھا رہا ہوں، آپ کی کمپنی مجھے گھر بیٹھے تنخواہ نہیں دیتی، اس نے جواباً کہا اور پھر پلٹ کر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈرائنگ روم میں ایک انسپکٹر 3 سپاہیوں کی مائیت میں داخل ہوا اور اجڑ انداز میں بولا، اوئے علی، تمہارا نام ہے کیا؟ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بلے بلے بھائی، یہ تو کوئی فلمی ہیرو لگتا ہے، انسپکٹر نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا ڈائیلاگ مارا ہے اس نے؟ فلم کے بچے، اس مامے کو گرفتار کرو، انسپکٹر نے بگڑ کر حکم دیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ علی نے احتجاج کیا۔ اوئے ہیرو، یہ سوال تھانے میں چل کر پوچھنا ورنہ ادھر ہی لمبا کر دوں گا، انسپکٹر نے دھمکی دی۔ وہ بولا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ اوئے طیفے، اوئے منیرے، یہ ہمیں اندھا کہہ رہا ہے، اسے ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ کہ قانون کس طرح اندھا ہوتا ہے، انسپکٹر نے تحقیرانہ لہجے میں کہا، اور تینوں سپاہی علی پر یوں جھپٹے جیسے چیل مرغی کے چوزے پر۔ 2-3 منٹ کے اندر ہی انہوں نے مار مار کر علی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذرا دیر کے بعد انسپکٹر نے مداخلت کی، باقی کی کسر تھانے میں چل کر پوری کر لینا۔ اس کے بعد انہوں نے علی کو ہتھکڑی لگائی اور تھانے کی طرف چل دیے۔ اس ساری کارروائی کے دوران گھر کے کسی فرد نے ڈرائنگ روم میں جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ علی پر کوئی خاص کیس تو تھا نہیں، چنانچہ دوسرے ہی روز ایک دوست نے بھاگ دوڑ کر کے عدالت سے اس کی شخصی ضمانت کرا لی تھی اور اب وہ اسی دوست کے ساتھ اس کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ سلیم نامی اس کا دوست بہت ہی نہایت ہی مخلص انسان تھا۔ علی سے گھر بار، جاب، گاڑی اور بیوی بچہ سب کچھ چھن چکا تھا۔ اب وہ ایک کنگال شخص تھا، ایک ایسا شخص جس کے سر پر سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ میمونہ پر تو وہ ویسے ہی لعنت بھیج چکا تھا، تاہم اپنے بیٹے فیضان کی یادوں نے اسے تقریباً نیم پاگل کر دیا تھا۔ وہ دن رات بیٹے کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ سلیم حتی المقدر اس کی دل جوئی میں لگا رہتا تھا، مگر علی کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ 2-3 بار سلیم نے اسے بیٹے سے ملانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن احتشام ایک ارب پتی سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی تھا۔ وہ 2 بار صوبائی اسمبلی کی نشست جیت چکا تھا، گو کہ اسے کبھی کوئی وزارت نہیں ملی تھی، لیکن اپنی پارٹی میں اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ سلیم کو اس نے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ واشفاق الفاظ میں دھمکایا بھی تھا کہ وہ آئندہ علی کی سفارشی بن کر نہ آئے ورنہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا۔ سلیم جیسے امن پسند اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے دھمکی کافی تھی۔ دوسری جانب خوابوں نے بھی ہنوز علی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ متواتر وہی خواب دیکھتا رہتا تھا۔ سلیم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتا تھا، مگر اس کے پاس علی کی پریشانیوں اور غموں کا کوئی علاج اور مداوا نہیں تھا۔ ایک دن آفس میں سلیم نے اپنے ایک کلیگ سے علی کا مسئلہ بیان کیا تو وہ بولا، تمہارے دوست کی بیماری جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، تم اسے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے جاؤ جو روحانی علاج کرتا ہو۔ سلیم نے کہا، امجد یار، میں تو کسی ایسے بزرگ کو نہیں جانتا، تمہاری نظر میں اگر ایسا کوئی شخص ہو تو مجھے بتاؤ، میں علی کو اس کے پاس لے جاؤں گا۔ سید انور شاہ کو جانتے ہو؟ امجد نے استفسار کیا۔ ہاں جانتا ہوں، سلیم نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہی نا جنہوں نے اسرار و روحانیت پر چند کتابیں بھی لکھی ہیں؟ بالکل وہی، میں ایڈریس اور سیل فون نمبر دے دیتا ہوں، مگر جانے سے پہلے ان سے ٹائم لے لینا، وہ بہت مصروف رہتے ہیں۔ سلیم اس دن گھر پہنچا تو لباس بدل کر سیدھا علی کے پاس جا بیٹھا۔ علی حسب معمول اپنے خیالات میں مستغرق تھا اور اسے بھی ابھی تک سلیم کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ علی، سلیم نے اسے اپنائیت سے متوجہ کیا، تم اس قدر زندگی سے مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اچھے برے دن تو انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ آج غم ہے تو کل خوشی، اسی کا نام تو زندگی ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ پلیز سلیم، وہ گڑ گڑایا، صرف ایک بار مجھے میرے فیضان سے ملوا دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ سلیم نے اسے ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میرے بس میں کہاں ہے میرے دوست، تمہارا سسر بہت ظالم شخص ہے، اسے کسی پر رحم نہیں آتا، پتہ نہیں ایسے لوگوں کے پہلو میں دل بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں جی سکتا سلیم، اس کی آہ بھرائی
हुई आवाज़ में निकली और आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्लाह पर भरोसा रखो दोस्त, अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। सलीम ने इसे तसल्ली दी, तुम्हारे दिन ज़रूर फिरेंगे। कब फिरेंगे? जब मैं सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। अल्लाह से शिकवा नहीं किया जाता मेरे दोस्त, इसका फरमान है कि मुझे चुपके चुपके और गिड़गिड़ा कर पुकारो। जब तुम इंसानों के बजाय अल्लाह के सामने दामन फैलाओगे तो वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बस शर्त खलूस नियत है। उसे ज़ुबान से नहीं दिल से पुकारो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। वो चुप हो गया, फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहाँ कब तक तुम पर बोझ बना रहूँगा। मेरे लिए अगर किसी छोटी मोटी जॉब का बंदोबस्त हो जाता तो तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। सलीम ने कतई कलामी की, तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुम्हारी ही वजह से आज मैं इतनी अहम पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। प्लीज़ दोबारा ऐसी बात कभी मत करना वरना मुझे दुख होगा। ओके दोस्त, नहीं करूँगा। लेकिन छोड़ो। सलीम ने दोबारा कते कलामी की, हम दोनों कल सुबह लाहौर जा रहे हैं। मैंने ऑफिस से 3 दिनों की रुख्सत ले ली है। लाहौर जाकर क्या करेंगे? बस ऐसे ही सैर व तफरी करेंगे। सलीम ने असल बात छुपाते हुए जवाब दिया, मतलब फ़जूल खर्ची करेंगे? इसमें फ़जूल खर्ची कहाँ से आ गई यार? वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसने बुलाया है। तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? उसने पूछा। तुम खुद चले जाओ, उसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी दावत दी है। सलीम ने फिर झूठ का सहारा लिया, वो मुझे कैसे जानता है? मैं इससे तुम्हारा गायबाना तारुफ करवा चुका हूँ और वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। क्यों, किस लिए? वो उलझ गया। वो ख्वाबों की ताबीर का इल्म जानता है। सलीम सच बोलने पर मजबूर हो गया, तुम्हें इससे ज़रूर मिलना चाहिए। छोड़ो यार, ऐसे ही कोई ढोंगी होगा, बेकार में वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तुमने कक थल्ले पहाड़ वाली कहावत सुनी है कभी? सलीम ने सवाल किया। हाँ, इसने इस्बात में सर हिलाया। ना सिर्फ सुनी है बल्कि इसका मतलब भी अच्छी तरह जानता हूँ, और ये सराय की ज़ुबान की कहावत है। तो बस ठीक है, तुम भी यही आस लेकर लाहौर जाएंगे? सलीम ने हतमी अंदाज में जवाब दिया। सैयद अनवर शाह इस वक्त अपने निशस्तगाह में चंद लोगों के बीच बैठे एक ख़ास मौजू पर निहायत धीमे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। ये फर्शी निशस्त थी, दबीज़ कारपेट पर गाव तकिए लगे हुए थे, मगर हाज़रीन में से किसी ने भी तकिए के साथ टेक नहीं लगाई हुई थी। सलीम और अदनान भी एक मुलाजिम के रहनुमाई में निशस्तगाह में दाखिल हुए और सलाम करने के बाद खामोशी के साथ एक तरफ बैठ गए। सैयद अनवर शाह सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे। इनके सुर्ख़ सफ़ेद जिस चेहरे पर सियाह घनी दाढ़ी बहुत जच रही थी। उन्होंने थोड़ी देर तक हकूक़ुल इबाद और हकूक़ अल्लाह पर कुरान और हदीस के हवालों के साथ रोशनी डाली और फिर असल मौजू यानी रूहानियत के मुतालिक हाज़रीन को बताने लगे। ज़ाहिर है कि आँख देखने वाला चाहे कितनी ही अजीम दर्सगाहों से फारिग अल तहसील क्यों न हुआ हो, इस वक्त तक हकीकत का इदराक नहीं कर सकता जब तक वो तज़किया की मनाजिल तय न कर ले। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह कल। हाज़रीन अजाओ जो इनकी गुफ्तगू सुनकर महसूर बैठे थे वहाँ से रुखसत होने लगे। जब अली और सलीम के अलावा तमाम लोग रुखसत हो गए तो सैयद अनवर शाह इन दोनों की तरफ मुतवज्जह हो गए। तारुफ के बाद सलीम ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, शाह साहब, ये मेरे इंतहाई अजीज़ दोस्त हैं, मगर आजकल गोना गो मसाइल का शिकार हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। शाह साहब ने मुस्कुरा कर कहा, तकलीफ़ और मसाइल बेसबब नहीं आती, इनका कोई ना कोई महरिक ज़रूर होता है। शाह जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके आस्थाने पर आए हैं, मेरे दोस्त पर भी मेहरबानी फरमाइएगा। दुख और मुसीबतें टालना मखलूक की नहीं बल्कि खालिक की दस्त व कुदरत में होता है। इंसान तो महज वसीला बन सकता है और वो भी अल्लाह चाहे तो तब, वरना इसकी मंशा के ख़िलाफ़ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतना कहकर वो अली की तरफ मुतवज्जह हो गए। क्या नाम है मियाँ? अली। पूरा नाम क्या है? अदनान शहजाद अली। माँ का नाम? सुंबल। मसला? इसके इस सवाल पर अली ने लम्हा भर के लिए चुप साध ली और फिर ख्वाबों से लेकर बीवी और बच्ची की जुदाई तक की सारी कहानी बयान कर दी। मेरे करीब आकर बैठो, शाह साहब ने हाथ से इशारा किया। अली उठकर इनके सामने जा बैठा। तब शाह साहब ने बारी बारी इसकी हथेलियाँ देखीं, साथ साथ उसकी फेस रीडिंग भी कर चुके तो बोले, तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर फ़ौरन फौत हो गई थी ना? अली को एक झटका सा लगा। आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? उसने तहरीर के आलम में सवाल किया। जो मैंने पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो, शाह साहब ने तहकमाना अंदाज में कहा। गैर ज़रूरी सवालात मत करो। जी हाँ, फौत हो गई थी। शाह साहब बोले, इसके बाद तुम्हारे वालिद ने तुम्हें माँ बनकर पाला। उसने तुम्हारी खातिर हर वो काम सर अंजाम दिया जो एक औरत को ही ज़ेब देता है। नौमौलूद बच्चे को पालना दुनिया का दुश्वार तरीन काम है और ये सिर्फ एक माँ ही सर अंजाम दे सकती है।
اسی لیے تو جنت ماں کے قدموں تلے بتائی گئی ہے۔ تم پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا تھا اور اس کا یہ کرم اب تک جاری ہے۔ تم گناہ پر گناہ کرتے گئے مگر اس رحیم ذات نے ہمیشہ تم سے صرف نظر کیا۔ سب سے پہلے تم نے ایک عورت کی خاطر اس باپ کو چھوڑ دیا جس نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس گناہ پر قدرت تمہیں کڑی سے کڑی سزا دے سکتی تھی مگر ایسا نہ ہوا تو محض تمہارے مہربان باپ کی دعاؤں کے سبب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوابوں کے ذریعے صراط مستقیم دکھایا مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ خوابوں میں آنے والی عورت کوئی اور نہیں تمہاری ماں ہے۔ تم دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو جو جنم دینے والی ماں کو بھی نہ پہچان سکے، حالانکہ تم نے بچپن میں اپنی ماں کی تصویر متعدد بار دیکھی تھی۔ وہ خوابوں میں تم سے اس لیے نہیں بولتی کیونکہ تم نے باپ کا دل توڑا ہے۔ ماں تم سے سخت ناراض ہے۔ خواب انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں مگر تم نے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان خوابوں کو بیماری سے تعبیر کیا تو تب ذات باری تعالیٰ نے تم پر مکافات عمل نازل فرمائی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھے تو مکافات عمل بھی دراصل خدائے بزرگ و برتر کی اپنے بندوں پر ایک خاص مہربانی ہوتی ہے، ورنہ آخرت کی سزا تو بہت کڑی ہے، کون برداشت کر سکتا ہے۔ سو جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے انہیں ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کے عذاب سے نجات دلا دیتا ہے۔ مکافات عمل کیا ہے؟ گناہ گار انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو بونے والا گندم نہیں کاٹ سکتا، نیم کے پیڑ پر آم نہیں لگتے۔ تم نے ایک باپ سے بیٹا چھینا تو بدلے میں قدرت نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا تاکہ تمہیں تمہارے گناہ کا احساس دلایا جا سکے۔ اب بھی اگر تم نہ سمجھے تو یاد رکھو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی گنوا بیٹھو گے۔ لفظ کیا تھے؟ ذہن میں بھجے ہوئے تیر تھے۔ وہ رو دیا۔ سلیم کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ شاہ صاحب نے اسے رونے دیا کہ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ وہ عرب کے انفال تھا جسے شان کریمی موتی سمجھ کر چن لیتی ہے، اس کی قہاری غفاری میں بدل جاتی ہے اور رحمت جوش میں آ کر گناہ گار کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب وہ خوب رو چکا تو شاہ صاحب انتہائی شفقت آمیز انداز میں بولے، جاؤ رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے باپ کو راضی کرو، پھر دیکھنا قدرت تم پر کس طرح مہربان ہوتی ہے۔ ہاں شاہ جی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولا، میں واقعی بدبخت ہوں، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے کہ میں اپنے باپ کی مہربانی اور شفقت کا حق ادا کر سکوں۔ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کر پائے گا یا نہیں۔ اس کی بارگاہ میں جب کوئی انسان ندامت اور پشیمانی کے آنسو کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ رحیم ذات کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، شاید اس کی رحمت سے کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ شاہ جی نے قطع کلامی کی اور پھر باری باری اس سے معانقہ کرنے کے بعد اپنے انہیں رخصت کر دیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے جمال کی نظر ان پر پڑی۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پھر وہ ان دونوں کو زبردستی اپنے ہاں لے آیا۔ عدنان علی جو گزری تھی سن کر وہ جذباتی ہو اٹھا۔ اس نے عدنان علی کو مخاطب کر کے کہا، اب یہ مسئلہ تمہارا نہیں میرا ہے، میں خود نمٹوں گا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے، تمہارے ابا کی پریشانی بھی میں نے سلجھائی تھی۔ کیسے؟ یہ ابتدا سے سناتا ہوں۔ ایک دن گرین کلر کی وہ فوجی جیپ مانسہرہ سے آگے گلگت جانے والی سڑک پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ جیپ میں صرف ہم دو سوار تھے۔ ہم دونوں نئے یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے اور اب شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شہزاد تھا اور میں اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ جیپ شہزاد کی ملکیت تھی۔ جیپ بے شک پرانی تھی مگر اچھی حالت میں تھی۔ طاقتور انجن والی یہ جیپ پہاڑی سفر کے لیے نہایت ہی موزوں تھی۔ سیٹیں بھی کشادہ تھیں اور چھت بھی بآسانی اتاری اور لگائی جا سکتی تھی۔ ہم دونوں وسطی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ شہزاد کا تعلق ایک دیہاتی جاگیردار گھرانے سے تھا اور اس کے والد ایک روایتی جاگیردار تھے، جبکہ میں شہر کا رہنے والا تھا اور میرے ابا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ہماری دوستی کالج کے زمانے سے شروع ہوئی تھی جو اب تک قائم تھی۔ شہزاد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے دو بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔ بہن مجھ سے چھوٹی تھی اور ابھی کالج میں زیر تعلیم تھی۔ دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے، دونوں ہی برسر روزگار اور شادی شدہ تھے۔ مانسہرہ سے نکلے ہمیں کافی دیر گزر چکی تھی اور اب بھوک نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ شہزاد گاڑی چلاتے ہوئے کسی مناسب ہوٹل کی تلاش میں تھا۔ چند ایک ہوٹل اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں ویسے بھی بہت بے صبر تھا، جبکہ یہاں تو معاملہ بھی پیٹ کا تھا۔ چنانچہ شہزاد نے جب 5واں ہوٹل نظر انداز کیا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ خدا کے لیے یار،
خود پر نہ سہی مجھ پر ہی رحم کر لو، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ میں فریادی انداز میں بولا، پلیز اب جیسے بھی ہوٹل نظر آئے گاڑی روک دینا ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گا۔ شہزاد نے کہا، بے صبر مت بنو، آگے ایک اچھا ہوٹل ہے، وہاں کا کھانا خاصا لذیذ ہوتا ہے، ورنہ یہاں کے لوگ تو گوروں کی طرح بالکل بے لذت اور پھیکا کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ مرچ مسالوں سے اتنا الرجک کیوں ہیں؟ اسی دوران شہزاد کی نظر مطلوبہ ریسٹورنٹ پر پڑی جو دائیں ہاتھ سڑک سے تقریباً نصف فرلانگ کی دوری پر تھا۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی سیدھی جا کر ریسٹورنٹ کے وسیع احاطے میں روک دی۔ وہاں پہلے سے ایک مسافر بردار بس میں موجود تھی جس کی سواریاں کھانے اور چائے پینے میں مصروف تھیں۔ ریسٹورنٹ کے کشادہ احاطے میں کھڑے بان کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ہر دو چارپائیوں کے درمیان لکڑی کی ایک ٹیبل موجود تھی۔ ویٹر بھاگ کر مسافروں کو کھانا اور چائے سرو کر رہے تھے۔ وی آئی پی مسافروں کے لیے وہاں ایک ہال بھی موجود تھا۔ وہ دونوں بس کے مسافروں کو دیکھتے ہوئے ریسٹورنٹ کے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا مگر ان کے بیٹھتے ہی ایک ویٹر حاضر ہو گیا۔ حکم کیجیے صاحب، کیا پیش کروں؟ بھنڈی سادہ، کریلا گوشت، مرغ پلاؤ، آلو گوشت اور چنے کی دال۔ ویٹر نے فر مینیو پیش کیا۔ بس میں نے برا سا منہ بنایا۔ چائے، پیسٹری، بسکٹ اور کوک، پیپسی بھی ہے صاحب۔ ویٹر نے مینیو کا دوسرا مصرع عرض کیا۔ کریلا گوشت، مرغ پلاؤ اور آلو گوشت ٹھیک رہے گا، شہزاد نے آرڈر دیا۔ ابھی لایا صاحب۔ ویٹر تیزی سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد ویٹر نے کھانا سرو کر دیا تھا۔ میں بھوکے گدھ کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا، تاہم شہزاد آرام سے کھانا کھاتا رہا۔ 5ویں تندور کی روٹی کا آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے میں نے ایک لمبی ڈکار لی اور بولا، ٹھیک کہا تھا تم نے، واقعی کھانا اچھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے 3 روٹیاں اکٹھی کھائی ہیں۔ 3 نہیں 5، تمہاری گنتی کمزور ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ خدا کا خوف کرو یار، میں نے احتجاج کیا، میں آدمی ہوں، کوئی گھوڑا خچر نہیں ہوں۔ کئی آدمیوں کے ساتھ گھوڑے اور خچر کا پیٹ لگا ہوتا ہے، تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ پھر اس سے قبل کہ میں اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، باہر سے لڑنے جھگڑنے کی بلند آوازیں آنے لگیں اور ہم دونوں تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم باہر جا کر دیکھو، میں بل ادا کر کے آتا ہوں، شہزاد نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزاد جب کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے بعد باہر نکلا تو وہاں اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر ایک ادھیڑ عمر بارش شخص سے الجھے ہوئے تھے۔ بارش شخص کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو ایک طرف سہمی کھڑی تھی۔ لڑکی کا پورا بدن سوائے آنکھوں کے ایک سیاہ رنگ کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ شہزاد نے مجھ سے صورتحال جاننے کے لیے استفسار کیا تو میں نے کہا، دفع کرو یار، ان کا کوئی کرائے کا معاملہ ہے۔ کیسا کرائے کا معاملہ؟ شہزاد نے سوال کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے گلگت تک کا کرایہ ادا کر دیا ہے، جبکہ بس کا عملہ اس بات سے انکاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر اس کی بات ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہیں۔ میں نے تفصیل بتائی، ٹکٹ کھو بھی تو سکتا ہے یار، یہ شخص بھی یہی کہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ سر پلیز اس بے بس شخص کی ہیلپ کریں۔ اس کے قریب موجود ایک نوجوان نے شہزاد سے استدعا کی۔ شہزاد بولا، ہیلپ تو تب کروں گا جب مجھے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ کیا پتہ اس شخص نے واقعی کرایہ نہ دیا ہو؟ اس بات کا میں چشم دید گواہ ہوں سر، نوجوان نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس نے میرے سامنے ٹکٹ کٹوایا تھا۔ یہ باپ بیٹی میرے آگے والی سیٹ پر تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہزاد کا انداز مشکوک تھا۔ 100% سچ، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوجوان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ شہزاد کو آرمی آفیسر سمجھ رہا تھا اور اس کی وجہ ان کی جیت تھی۔ اب شہزاد کے لیے مداخلت ناگزیر ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور بس کے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ آپ کی تعریف جناب، ڈرائیور نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ادھر دیکھو، شہزاد نے اپنی جیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہے میرا تعارف، کافی ہے کہ مزید کرواؤں؟ جیپ کو دیکھ کر ڈرائیور کے غبارے سے یوں ہوا نکلی جیسے ہاں اکثر پانی کے نلکوں سے نکلتی ہے۔ ڈرائیور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک آرمی آفیسر کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا تھی، سو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کنڈکٹر پر چڑھ دوڑا۔ گدھے کے بچے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے جب کرایہ دے دیا تھا تو تم نے اس کا ٹکٹ کیوں نہیں کاٹا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم
टिकटों में घपला करते हो। उस्ताद जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? कंडक्टर ने बौखलाकर जवाब दिया। बकवास मत करो। ड्राइवर ने इसे डांट पिलाई और फिर शहजाद से माजरत ख्वाह अंदाज में बोला, साहब गलती मेरे कंडक्टर की है, मगर इसकी जगह मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कंडक्टर की कोई गलती नहीं है, अधेड़ उम्र शख्स ने कहा। इसने मेरा और मेरी बेटी का टिकट काटा था, मगर तुमने हमारी सीट पर अपने दोस्तों को बिठाकर जानबूझकर हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं। अब शराफत इसी में कि हमारा किराया वापस कर दो। हम तुम जैसे बेईमान शख्स के साथ सफ़र करना नहीं चाहते। नहीं अब्बा, ऐसा मत करें, हम लेट हो जाएंगे। लड़की ने मदाखलत की। हम इसी बस में सफ़र करेंगे। कभी नहीं, उसने इनकार में सर हिलाया। मैं यहाँ से पैदल गिलगित चला जाऊँगा, लेकिन इस बेईमान के साथ सफ़र नहीं करूँगा। ओए, इनका किराया वापस कर दो, ड्राइवर ने कंडक्टर को हुक्म दिया। कंडक्टर ने उस्ताद के हुक्म की तामील करते हुए जेब में हाथ डालकर चंद नोट निकाले, इन्हें गिना और फिर अधेड़ उम्र शख्स के हाथ पर रखते हुए बोला, गिन लो, पूरे हैं, मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला। मामला रफा दफा होते ही तमाम सवारियां अपनी अपनी निशस्त पर जा बैठीं। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और फिर तेज़ी के साथ रेस्टोरेंट के अहाते से निकलकर पुख्ता रोड की तरफ रवाना हो गया। अब रेस्टोरेंट के अहाते में वो बाप बेटी और हम रह गए थे। अंकल, आपने बस छोड़कर अच्छा नहीं किया, शहजाद मुखातिब हुआ, जबकि आपके साथ आपकी बेटी भी है। बात अच्छे बुरे की नहीं है बेटे, बल्कि असूल की है। बेईमान शख्स की मायत में सफ़र करना मुझे पसंद नहीं है और ना ही इसे मेरा ज़मीर गवारा करता है। अच्छी बात है अंकल, लेकिन आपको जाना कहाँ है? शहजाद ने सवाल किया। गिलगित, वहाँ मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। ओह, तो आप एक उस्ताद हैं। आपका इसमें शरीफ अहमद हुसैन, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। अगर आप माइंड न करें तो हम आपको अपने साथ गिलगित तक ले जा सकते हैं। शहजाद ने इसे पेशकश की। हम भी गिलगित ही जा रहे हैं। शुक्रिया बेटे, तुम लोग तकलीफ़ क्यों उठाते हो? हम बस से चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद दूसरी बस आ जाएगी। अंकल, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है? मैं जो इतनी देर से चुप था मदाखलत करते हुए बोला, हम कोई कंधे पर उठाकर तो नहीं ले जाएंगे। जीप है हमारे पास, बिल्कुल नवी नकोर। ये कौन है? मास्टर अहमद ने शहजाद से पूछा। ये जमाल एंड अहमद बदबख्त है और बदकिस्मती से मेरा दोस्त है, शहजाद ने हंस कर बताया। ये कैसा नाम है भाई? मास्टर ने चौंक कर सवाल किया। शायरों के नाम ऐसे ही होते हैं अंकल। दरअसल बदबख्त इसका तखल्लुस है, काफ़ी मशहूर शायर है, बस कोई अच्छा पता नहीं है इसे, वरना आज इसके बेशुमार फ़ैन होते। और लोग अहमद फराज को भूलकर ये बकवास कर रहा है अंकल, मैंने कतई कलामी की। मैं तो शायर और शायरी के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ताहम ये हज़रत ख़ुद ये नामाकूल शौक़ रखते हैं और एक घटिया मैगज़ीन में इनकी शायरी छपती भी रहती है। एक बार अपनी शायरी इसने एक अदबी मैगज़ीन को भिजवाई तो मैगज़ीन के एडिटर का जवाब आया, सॉरी जनाब, हम लतीफ़े नहीं छापते। मास्टर अहमद ने एक कहका लगाते हुए कहा, क्यों भाई, क्या तुम्हारा दोस्त सच कह रहा है? शहजाद ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना सच जानता हूँ कि मैं शायरी करता हूँ, बकिया सारी बकवास को आप किसी सियासी लीडर का बयान समझ लीजिए। बहुत खूब भाई, मास्टर ने दोबारा कहका लगाया, शेर पे सवा शेर वाला मामला है। वैसे तुम दोनों मुझे आर्मी से नहीं लगते और अभी तक तुम लोगों ने अपना तारुफ भी नहीं कराया, हालांकि सबसे पहले तारुफ कराया जाता है। तारुफ का मौका ही कहाँ मिला अंकल? शहजाद बोला, वैसे मेरा नाम शहजाद है, जबकि मेरे दोस्त का नाम आपको मालूम है। हम दोनों का ताल्लुक़ पंजाब से है और अभी यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करके फ़ारिग हुए हैं। मेरे अब्बू एक रिवायती किस्म के ज़िम्मेदार हैं, जबकि ये हज़रत एक प्रोफेसर के बरखुरदार हैं। मैं एक पेंडू हूँ और ये एक शहरी हैं। इस वक्त हम दोनों गिलगित स्कर्दो की सैर के लिए जा रहे हैं। इसके बाद मास्टर के इस्तेफ़ार पर शहजाद ने इसे अपने और मेरे मुतालिक सब कुछ तफसील के साथ बता दिया। इनके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मास्टर बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शहजाद ने मतहिर होकर पूछा। मेरा घर गिलगित में है और वहाँ तुम लोग मुझे मेज़बानी का मौका ज़रूर दोगे। ओके, हमें मंजूर है, इसने इस्बात में सर हिलाकर जवाब दिया। गिलगित में मास्टर अहमद के घर में रहते हुए शहजाद का और जमाल को 3 दिन हो चुके थे। मास्टर अहमद इनकी खूब खातिर मदारत कर रहा था। वो वाकई एक मेहमान नवाज शख्स था। इस दौरान इन दोनों ने जी भरकर गिलगित की सैर की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी चढ़े, सरसब्ज़ शादाब वादियों में घूमे थे। मैंने खूब डटकर खुबानियाँ खाई थीं। ताहम शहजाद मेरी तरह पेंडू नहीं था। हाँ, सैर करने में, घूमने फिरने में इसे बेहद शौक़ था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद सैर के लिए निकल जाता
ناشتہ ماسٹر احمد کی بیٹی لایا کرتی تھی۔ اس کا نام سنبل تھا اور وہ میٹرک تک پڑھی ہوئی تھی۔ حسین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ہم دونوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ سنبل کے علاوہ ماسٹر کا ایک بیٹا بھی تھا جو 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا اور اس کا نام ریحان تھا۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی شہزاد سنبل کے لیے اپنے دل میں لطیف جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔